آداب میری پیاری 11ویں جماعت کے طلاب، آج ہم مولوی عبدالحق کا خاکہ بعنوان گدڑی کا لال نور خان پڑھنے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے طلاب، مولوی عبدالحق کی حیات اور اس کی ادبی خدمات کے متعلق آپ خود نصابی کتاب سے استفادہ کریں گی۔ تو یہاں پر ہم خاکہ کے متعلق تھوڑی سی جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گی۔ خاکہ سے مراد ایک ایسی نثری تحریر ہے جس میں کسی شخصیت کی منفرد اور نمایاں خصوصیات کو اس انداز سے بیان کیا جائے کہ اس کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ اس میں جس شخص کی تصویر کشی کی جاتی ہے اس کے خیالات و افکار، عادات و اطوار، سیرت و کردار سب کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ میرے پیارے ذہین طلاب، خاکہ نگار کسی شخص سے متاثر ہو کر اس کا خاکہ ضرور لکھتا ہے، لیکن اس کی تحریر سے مرعوبیت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا بیان ایسا ہونا چاہیے کہ وہ غیر جانبدارانہ نظر آئے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ خاکے میں شخصیت کی خوبیوں اور خامیوں دونوں کو بیان کیا جائے، ورنہ شخصیت کی مکمل تصویر سامنے نہ آ سکے گی، جو خاکہ نگار کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ جس طرح خوبیوں کا بیان مرعوبیت سے پاک ہونا چاہیے، اسی طرح خامیوں کے بیان میں تحقیر یا ذاتی اناد کا پہلو نہیں آنا چاہیے۔ میرے پیارے ذہین طلاب، یہاں پر جو ہم خاکہ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے گدڑی کا لال نور خان۔ اصل میں مولوی عبدالحق کی ایک تخلیق جس کا نام چند ہم اثر ہے، اسی کتاب سے اس مضمون کو اخذ کیا گیا ہے اور اس کا نام رکھا گیا ہے گدڑی کا لال نور خان۔ میرے پیارے ذہین طلاب، گدڑی کے معنی ہے فقیروں کا وہ جبہ جس میں بہت سے پیوند لگے ہوئے ہوں، اور گدڑی کا لال یا گدڑی میں لال یہ مشہور مثل ہے۔ گدڑی میں لال یا گدڑی کا لال اس کے معنی ہے غریب گھرانے میں صاحب ہنر، یعنی وہ ہنرمند جو اپنے کمال پر پردہ ڈالے۔ میرے پیارے طلاب، نور خان، اسی طرح نور خان ایک غریب آدمی ہوتے ہیں، لیکن اس میں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے نور خان چونکہ غریب ہوتے ہیں، اس لیے اس کے ساتھ مصنف نے گدڑی کا لال کو جوڑ دیا ہے، یعنی غریب گھرانے میں ایک صاحب ہنر آدمی نکلتا ہے اور اس آدمی کا نام نور خان ہے۔ اس آدمی کے اندر، نور خان کے اندر بہت سے ہنر ہوتے ہیں، اس کے اندر بہت سے کمالات ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ سے ہی اپنے کمالات پر پردہ ڈالتا تھا، کیونکہ یہ مشہوریت یا معروفیت نہیں چاہتا تھا۔ تو اس خاکے کو شروع کرتے ہوئے مصنف یعنی مولوی عبدالحق فرماتے ہیں کہ لوگ بادشاہوں اور امیروں کے بارے میں قصائد اور مرثیے لکھتے رہتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ لوگ مشہور و معروف شخصیات کے حالات قلم بند کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ فرماتے ہیں کہ میں یعنی مولوی عبدالحق ایک غریب سپاہی کا حال لکھتا ہے۔
اس خیال سے کہ شاید کوئی پڑھے اور سمجھے کہ دولت مندوں، امیروں اور بڑے لوگوں کے ہی حالات لکھنے اور پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے، بلکہ غریبوں میں بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی ہمارے لیے سبق آموز ہو سکتی ہے۔ اور مولوی عبدالحق فرماتے ہیں کہ انسان کا بہترین مطالعہ انسان ہے، اور انسان ہونے میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، گدڑی کا لال نور خان ایک غریب سپاہی کا نام ہوتا ہے۔ انگریزوں کی حکومت میں حیدرآباد کی کنٹنجنٹ کی حیثیت بہت اہم تھی۔ اس میں بھارتی لوگوں کی بھرتی کرنا محال تھا، یعنی مشکل تھا، مگر نور خان اس میں بھرتی کر دیے گئے۔ اگرچہ فوج میں کرنل، میجر، کپتان یا نواب کا درجہ اہم ہوتا ہے، مگر نور خان کا درجہ ایک ڈرل انسٹرکٹر یا ایک ڈرل ماسٹر کی حیثیت سے تھا۔ ڈرل انسٹرکٹر یا ڈرل ماسٹر کھیل کود کا استاد، جسے ہم پی ای ٹی یا پی ایم فزیکل ایجوکیشن ٹیچر یا ماسٹر کے نام سے پکارتے ہیں آج کل۔ تو جس فوجی دستے میں نور خان بطور ڈرل ماسٹر تعینات ہوتے ہیں، تو ڈرل ماسٹر ہونے کے ناطے بھی ان کے لیے جو پوسٹ تھا یہ اہم سمجھا جاتا تھا، اور جو نور خان تھے وہ اپنے فرض منصبی میں بڑے مشہور تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ نور خان ایک اچھے گھڑ سوار بھی تھے۔ کوئی بھی تیز تند رفتار گھوڑا اگر کسی کو بھی اپنے جسم پر ہاتھ نہ لگانے دیتا، مگر نور خان اپنی مہارت سے کسی بھی گھوڑے کو قابو میں کر ہی لیتے تھے۔ حالانکہ نور خان جسمانی اعتبار سے دبلے پتلے تھے۔ ایک بار کیا ہوا کہ ایک انگریز آفیسر نے اپنی برطانوی عادت کے مطابق نور خان کو ڈیم یعنی ایک قسم کی گالی دی۔ ڈیم انگریزی لفظ جس کے معنی ہیں بیوقوف، احمق، یعنی احمق انہیں کہا، بیوقوف انہیں کہا۔ نور خان ناراض ہوئے، حالانکہ یہ بات بھی رفع دفع ہو سکتی تھی، مگر نور خان نے اس آفیسر کے خلاف رپورٹ درج کروائی اور اس کو مارشل کوٹ کروا ہی لیا۔ تو میرے پیارے ذہین طلاب، یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نور خان کتنے خوددار آدمی تھے، اور اس آفیسر کو مارشل کوٹ کروایا گیا، یعنی فوجی عدالت میں اس کو پیش ہونا پڑا۔ اب ایسے حال میں ترقی کہاں ملتی، بس وہ اپنے ہی عہدے پر رہے، مگر پھر بھی فوج کے دوسرے آفیسر نور خان کی سچائی، ذہانت داری، جفا کشی کی بڑی قدر کرتے تھے۔ اس بات کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب کرنل فرنٹین نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور واپس برطانیہ چلے گئے، تو ان کو نور خان پر اتنا بھروسہ تھا کہ اپنا سارا مال نور خان کے حوالے کر گئے، اور انگریز آفیسروں کو یہ برا ہی لگا کہ مال جائیداد ہمارے حوالے کیوں نہیں کیا۔ تو ایک دن ایک انگریز آفیسر نور خان سے کہنے لگے کہ یہاں کرنل فرنٹین کی بیوی کا بہت سامان پڑا ہوا ہے، جاتے وقت وہ اپنے اس سامان کو بھول گئے ہیں، اب وہ ان کے بنگلے میں رکھ دیتے ہیں۔ مگر نور خان نے گھاس کا ایک تنکا بھی نہ دیا، یہ کہہ کر کہ یہ سب کچھ میرے پاس امانت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے امانت دار تھے نور خان۔ اس مال کو پھر نیلام کیا اور نیلامی کا سارا روپیہ کرنل کے نام واپس برطانیہ کر دی۔ تو ایسے نیک عادات دے کر
فوجی چھاونی کے ایک کمانڈر کرنل سٹوارٹ ان پر بہت مہربان ہوئے۔ کرنل جانتے تھے کہ دوسرے انگریز آفیسر ان کو دکھ پہنچائیں گے، حالانکہ ایک مرتبہ نور خان کو کسی انگریز آفیسر نے اپنے گھوڑے کی رسی پکڑنے کو کہا، مگر نور خان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں کوئی سائس نہیں ہوں، یعنی سائس، میں گھوڑوں کی رکھوالی کرنے والا نہیں ہوں۔ تو نور خان کا ایسا کہنا انگریز کو برا لگا۔ نواب نور خان نوکری سے برطرفی کا اظہار کرنے لگا، جو کہ کرنل اسٹوارٹ کو پسند تھا، مگر پھر بھی نور خان انگریز آفیسروں کی تانا شاہی سے تنگ آ کر دولت آباد آ کر اپنی ہی زمین پر باغ لگانا شروع کرنے لگا۔ ایک دن باغ میں کام کر رہے تھے کہ زمین سے پھالتو گھاس نکال کر ایک اور انگریز آفیسر مسٹر واکر کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب اس نے انجیروں سے بھرا ہوا باغ دیکھا تو نور خان سے کہنے لگی، تمہارے درخت تو انجیروں سے بھرے پڑے ہیں، خوب کمائی ہوتی ہوگی۔ یہاں پر مصنف نور خان کا خاکہ کھینچتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نور خان حاضر جواب تھا، فوراً مسٹر واکر سے کہنے لگے، جناب تم نے انجیر کے درخت دیکھے، مگر وہ انجیر نہ دیکھے جو گر کر تباہ ہو گئے ہیں۔ اس طرح نور خان ٹیکس بھرنے سے بچ جاتے ہیں۔ مسٹر واکر یہ بات سن کر ان کو ہنسی آ جاتی ہے اور ہنس کر چل دیے۔ آگے مصنف نور خان کی شخصیت کا خاکہ تیار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک دن نواب برزور جنگ کے ہاں ایک گھوڑا بیچنے کے لیے رکھا ہوا تھا، اور ڈاکٹر سید سراج الحسن جو اورنگ آباد کے تعلیمی آفیسر تھے خریدنا چاہتے تھے۔ اب ڈاکٹر کو معلوم تھا کہ نور خان گھوڑوں کی پہچان رکھتا ہے، چلو اسے پوچھ لیں۔ نواب برزور جنگ کو یہ اطمینان رہا کہ نور خان ہمارا ہی آدمی ہے، وہ گھوڑے کی خریداری میں میری مدد ضرور کریں گے۔ مگر بدلے میں کیا ہوا کہ صاف گو ہونے کے ناطے نور خان نے گھوڑے کے کئی عیب نکالے اور ڈاکٹر صاحب نے زور سے نور خان کا بدلہ لیا۔ لیکن ڈاکٹر سراج الحسن جب تعلیمی آفیسر سے ترقی پا کر ناظم تعلیمات یعنی ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن بن گئی تو ان کو پھر نوکری میں رکھ دیا۔ آگے چل کر مصنف لکھتے ہیں کہ جتنی اہم صلاحیت نور خان میں تھی، اس سے کہیں زیادہ ان کی بیوی نیک سیرت خاتون تھی۔ وہ کافی ہی مہمان نواز تھی، ہر ایک کو کھلانا ان کی اہم ترجیحات میں شامل تھا۔ کسی کو کھانے کو میٹھا ملے تو کوئی بھلا نمکین کیوں کھائے۔ آخر میں مصنف نور خان کی شخصیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ نور خان بچوں میں بچے، جوانوں میں جوان اور بوڑھوں میں بوڑھی تھی، اور ایسے نیک نفس انسان بار بار قوم کو نہیں ملتے، بلکہ قومیں ہی ان جیسے لوگوں سے بنتی ہیں اور قوم ایسی ہستی پر ناز کرتی ہے۔ تو مصنف آخر پر فرماتے ہیں، وہ حساب کے کھرے، بات کے کھرے اور دل کے کھرے تھے، یعنی کہ ان سب چیزوں کے وہ پکے تھے۔ وہ مہر و وفا کے پتلے اور زندہ دلی کی تصویر تھی۔ وہ ایک نیک نفس، ہمدرد، مرنجو مرنجان۔ مرنجو مرنجان کے معنی ہے ہر حالت میں خوش رہنے والا، اور وفادار لوگوں میں سے تھے۔ ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں۔ ان کے بڑھاپے پر لوگوں کو رشک آتا تھا اور ان کی مستعدی دیکھ کر دل میں امنگ پیدا ہوتی تھی۔ ان کی زندگی بے لوث تھی اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ کسی نہ کسی کام میں صرف ہوتا تھا۔ مصنف فرماتے ہیں، مجھے وہ اکثر یاد آتے ہیں، اور یہی حال ان کے دوسرے جاننے والوں اور دوستوں کا ہے، اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ کیسا اچھا آدمی تھا۔ قومیں ہی لوگوں سے بنتے ہیں، کاش ہم میں بہت سے نور خان موجود ہوتے۔ تو میرے پیارے طلاب، یہاں پر مولوی عبدالحق
یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم عام طور پر امیروں، دولت مندوں یا روسا کے متعلق خاکہ تحریر کرتے ہیں، لیکن ایسی بھی بہت ساری شخصیات موجود ہیں جن کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں لیکن ان کے بارے میں نہیں لکھا جاتا ہے۔ تو مولوی عبدالحق نے ایک ایسی شخصیت پر خاکہ لکھا جس کا نام نور خان تھا۔ تو نور خان کی اس خودداری کو یا ان کی امانت داری کو، ان کے اوصاف کو دیکھ کر اب ہمیں پتہ چلا کہ نور خان صاحب کتنے بڑے دل کے مالک تھے۔ باقی وسلام۔